أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کافروں کے لیے اللہ پاک نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ شبہات کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے کافروں کو ناز و نعمتوں میں رکھا ہے، انہیں ہر قسم کی دنیاوی عیش اور آرام کی چیزیں دے رکھی ہے، تو ان چیزوں سے یہ لوگ اس خیال میں نہ رہیں، اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم لوگ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت مقبول لوگ ہیں، بہت اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، کوئی ہم کو کبھی تکلیف پہنچتی نہیں ہے، آرام کی، عیش کی، سکون کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کافروں کو دنیا کے اندر اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے، میں ان کے گناہوں پر، ان کی نافرمانیوں پر اس لیے ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ اور زیادہ گناہوں کے اندر آگے بڑھیں، اور زیادہ عذاب کے مستحق بنیں، اور جب میں ان کو عذاب میں گرفتار کروں گا اور عذاب میں پکڑوں گا تو پھر ان کے چھٹکارے کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہے ہی نہیں، کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے کافر لوگ اور مشرک لوگ اور منافق لوگ اگر دنیا کے اندر عیش کے اندر ہے، آرام کے اندر ہے، نعمتوں کے اندر ہے، اور بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت اور عہدے ہیں، تو اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم ہمیشہ اسی طریقے سے سکون کی، عزت کی، مزے کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ بس چند دن کا عارضی ہے تمہارے پاس، دنیا کا عیش و آرام، عہدے، مال، جائیداد، سب کچھ عارضی چیزیں۔ جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوگی، تمہاری موت واقع ہوگی، وہاں سے آگے جو معاملہ شروع ہوگا وہاں تمہارے لیے بالکل کوئی آرام اور سکون نہیں ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی چین اور کوئی راحت کا ذریعہ نہیں ہوگا، وہاں پر عذاب ہی عذاب اور ذلت کا عذاب۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، گمان نہ کریں، خیال نہ کریں کافر لوگ انما نملی لہم خیر لانفسہم، جزی نیست کے ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے ان کو مہلت اسی لیے دے رکھی ہے تاکہ وہ گناہوں کے اندر اور زیادہ ہوں، اور زیادہ گناہوں کے اندر بڑھوتری کریں، اور زیادہ گناہوں میں بڑھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی ان کو ڈھیل دی ہے، اسی لیے حدیث میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا
سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بھائی کافر کو جو کچھ ہے دنیا ہی کے اندر ہے، اس کو جو عیش آرام مزے کرنے ہیں دنیا کے اندر کر لے، آخرت میں جاتے ہی اس کے لیے ذلت کی سزا اور ذلت کا عذاب ہے۔ تو نے اللہ کا کیوں انکار کیا؟ کوئی معقول جواب ہے؟ اللہ کی آخری کتاب قرآن کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کے نبی کا کیوں انکار کیا؟ کوئی معقول جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہا لا ادری، ہا لا ادری، یہ کافر کا جواب ہوگا۔ ہائے افسوس میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ تو کافر اگر دنیا کے اندر عیش میں ہے، آرام میں ہے، نعمتوں میں ہے، اس کو دیکھ کر کے ایک ایمان والے کو بالکل اس پر رشک نہیں کرنا چاہیے، اس پر لال نہیں ٹپکانی چاہیے کہ کتنا آرام کتنے مزے میں ہے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے یہ دنیا کی تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ یہ دنیا کی گاڑی، بنگلے، کوٹھیاں، پیسے کی ریل پیل، یہ عہدے ایمان کے مقابلے میں ایک جوتے کی نوک پر رکھنی چاہیے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ ایمان بڑی چیز ہے۔ اس لیے کافر جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے، کتنا ہی بڑا دنیا کے اونچے عہدے پر پہنچ جائے، کتنی بھی نعمتوں کو جمع کر لے، عیش اور آرام کے سب چیزوں کو اکٹھا کر لے، بس یہ سب عارضی ہے، چند دن کی، مرتے ہی اس کے لیے عذاب و مہین، ذلت کا عذاب ہے۔ اس لیے یہ کسی کو اگر شبہ ہے اور یہ کسی کو دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم بہت اللہ کے مقبول ہیں، ہمیں اللہ نے اتنا سارا مال دیا ہے، اتنی ساری جائیداد دی ہے، اتنے ساری ناز و نعمتیں دی ہے، یہ کوئی اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت تقویٰ ہے۔ جس کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے یہاں اونچے مرتبے والا اور مقبولیت والا ہوگا۔ جو تقوی میں جتنا کمزور ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی اللہ کے یہاں درجے میں کم ہوتا جائے گا اور اس کا جو ہے مرتبہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ پہلا کافروں کا دھوکہ تھا، اس کو اللہ نے جواب دیا۔ ایک اور شبہ اور اس کا جواب، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ کافر لوگوں کا یہ گمان اور خیال تھا کہ دیکھو ایمان والوں کو ہم نے احد کے میدان میں کیسا مارا، کیسے ان کو ذلیل کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا۔ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو شکست کیوں کھاتے، ہار کیوں جاتے، ذلیل کیوں ہو جاتے؟ ہم لوگ جو ہے صحیح دین پر تھے، اس لیے ہمارے خداؤں نے ہماری مدد کی اور ہم جیت گئے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایمان والوں کو کبھی نقصان ہو گیا ہے، کمزور پڑ گئے ہیں، تو ہمیشہ اللہ ان کو ایسا نہیں رکھے گا، اور اس کے اندر بھی اللہ کی کئی حکمتیں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا کہ ایمان والے منافق کافر سب ایک جیسے، کبھی یہ جیت رہے کبھی وہ جیت رہے، کبھی یہ کمزور پڑ رہے کبھی وہ کمزور پڑ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ دے گا، اور جہاں پر ایمان والوں کو شکست ہوتی ہے تو اس میں راز یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں کہ پختہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، جو ایمان والوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کے زبانی ایمان کے دعوے کر کے اور صرف اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کرنا چاہتا ہے، حقیقت میں ایمان والا ہے نہیں۔ اور ایسا ہوا جب احد کے میدان میں شکست ہوئی، منافق کھل کر سامنے آ گئی، محمد مارا گیا، محمد قتل ہو گیا، لڑائی بند کر دو، چلو چلو گھر چلو، اپنے پرانے دین پر چلتے ہیں، یہ دین صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ شکست کی تھی
تاکہ پتہ چلے کہ منافق کون ہے۔ جیسے ہی شکست ہوئی منافقوں کی زبان پر جو ان کی دل کے اندر بات تھی وہ باہر نکل کے آ گئی۔ محمد مارا گیا، محمد قتل کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ اسلام دین صحیح نہیں ہے، اس دین سے پھر جاؤ اور اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ۔ جب یہ باتیں سنیں نا مسلمانوں نے تو بہت سارے مسلمان بھی کمزوری دکھانے لگے، وہ بھی ادھر ادھر بکھرنے لگے، بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی کو ہوش آیا، نبی نے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ایایا نبینا، یہ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو سب کے سب مسلمان واپس آئے اور یہاں پر جمع ہوئے، پھر دوبارہ مقابلہ ہوا اور کافر یہاں سے چلے گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے امتحان، آزمائش اور مشکلات اور مصیبت کے گھڑی میں آزمائش میں ڈال کر کے ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو، مخلصوں کو اور منافقوں کو جانچنا چاہتا ہے، ان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون پکے مخلص مومن ہے اور کون منافق ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑے رکھے گا، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ابھی ہو، یعنی ابھی تم شکست کھائے ہوئے ہو میدان احد کے اندر، تو ہمیشہ تم اس حال میں نہیں رہو گے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آزمائش، یہ امتحان اسی لیے بھیجا تھا تاکہ مخلصوں کو اور منافقوں کو جانچ کر کے الگ الگ کر دے کہ یہ مخلص ایمان والے ہیں اور یہ لوگ منافق تھے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، پھر ایک اور شبہ، کچھ لوگ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کو منافقوں کو اور مخلصوں کو الگ کرنا ہے تو زبان سے بتلا دے لوگوں کو کہ یہ آدمی منافق ہے اور یہ آدمی جو ہے مخلص مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غیب کی باتیں میں عوام کو نہیں بتایا کرتا ہوں، ہر غیب کی بات میں عوام کو ڈالے گا اگر بتاؤں کہ یہ آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ جمع کرے اور وہاں اللہ کے تمہارے سامنے تقریر کرے کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں مخلص ہے، یہ اللہ کی سنت کے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو وحی کے ذریعے سے انبیاء کو بتلاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتلایا تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے یہ راز کی بات صرف اپنے ایک صحابی کو بتلایا تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، جب یہ مرے تو اس کے جنازے میں شریک مت ہونا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمارے درمیان کوئی آدمی مرتا ہم دیکھتے کہ وہ صحابی جنازے میں شریک ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اگر وہ شریک نہیں ہوتے جن کو نبی نے منافقوں کے راز کی بات بتائی تھی تو ہم سمجھ جاتے یہ منافق تھا، اور شریک ہوتے تو ہم سمجھتے کہ یہ پکا مخلص مومن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غیب کی باتیں انبیاء علیہ السلام کو بتلاتے ہیں۔ ہر عوام کو اللہ کے بتلانا یہ اللہ کے دستور قانون کے خلاف ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ضروری تھوڑی ہے میں مخلصوں اور مومنوں اور منافقوں کی فہرست تم کو بتلاؤں، میرا طریقہ یہ ہے، میری دستور یہ ہے، میری سنت یہ ہے، میرا قانون یہ ہے۔ آزمائش اور امتحان لے کر کے میں پتہ بتلاتا ہوں کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ آزمائش کے ذریعے سے میں پتہ لگاتا ہوں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، یہی میرا دستور ہے۔ ولیکن اللہ وما کان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کرے، باخبر کرے، لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے اور پرہیزگاری اختیار کی
فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون، یہ جو کافر لوگ تھے نا، منافق لوگ، ان کے اندر ایک برائی اور پائی جاتی تھی، بخل کی۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے انہیں موت آتی تھی۔ ہمارے استاد مفتی سعید صاحب کہتے تھے آدمی کی فطرت ہے، اس کی چمڑی بھلے ادھیڑ لو لیکن دمڑی نہیں دے گا۔ دمڑی بولتے پیسوں کو، سکوں کو، روکڑ کو، اور چمڑی کھال کو کہتے ہیں۔ چمڑی بھلے ادھیڑ لو لیکن دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا کنجوس واقع ہوا ہے۔ تو کنجوسی اور بخل یہ بہت بری صفت ہے۔ حدیث میں فرماتے ہیں حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کو نہیں نکالتے تھے، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں تھے، اتنا سارا اللہ نے مال دیا ہے، حساب کر کے مکمل زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ نکالتے نہیں تھے۔ تھوڑا بہت کوئی پہچان والا مولوی صاحب آ گیا تو رسید کٹوا دی، ورنہ حساب کر کے نکالنی ہی نہیں ہے۔ ایسے جو ہے سست لوگ ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، کنجوسی واقع ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کے بارے میں نبی نے حدیث کے اندر بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مال کو، اس کے اس خزانے کو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کو ایک بڑے اژدھے اور سانپ کی شکل دے گا، اور یہ سانپ اس کو دونوں جبڑوں میں یوں پکڑے گا، منہ کھولے گا اور اس کو دونوں جبڑوں میں یوں پکڑ لے گا، اور پکڑ کر پھر کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جس کو تو نے روک روک کر رکھا اور جمع کر کے تالوں کے اندر، بینک کے اندر، تجوریوں کے اندر رکھا، اور زکوٰۃ اس کی نہیں نکالی، غریبوں کا حق اس میں سے نہیں نکالا۔ آج دیکھ میں تجھے کیسا بدلہ دیتا ہوں۔ پھر یہ اس کے چہرے کو نوچے گا، اس کو ڈسے گا اور اس کو جو ستائے گا۔ اس لیے بخل اور کنجوسی بہت بری چیز ہے، حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے سخاوت یہ جنت کا درخت ہے، اللہ نے اس کی شاخیں دنیا میں پھیلا دی ہے۔ جو سخاوت کو اختیار کرے گا گویا اس نے جنت کے درخت کی ایک شاخ کو پکڑ لیا ہے، اور یہ شاخ اس کو جنت میں پہنچا دے گی۔ اور بخل، کنجوسی یہ جہنم کا درخت ہے، اور اس کی شاخیں اللہ نے دنیا میں پھیلا دی ہے۔ جس نے کنجوسی کو پکڑ لیا اس نے جہنم کے درخت کی ایک ڈالی اور شاخ کو پکڑ لیا ہے، اور یہ کنجوسی کی صفت اس کو جو ہے جہنم میں پہنچا دے گی۔ اس لیے کنجوسی سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی نعوذ بکا من العجز والبخل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سے عاجز بننے سے، کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہے، بس کام سے تھک ہار کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے پناہ مانگی ہے۔ والبخلی، اور بخیلی اس کنجوسی سے پناہ مانگی ہے۔ والکسلی، سستی سے پناہ مانگی۔ والمعاصی، اور نافرمانی اور گناہوں سے پناہ مانگی ہے۔ ولا يحسبن الذين، اور گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، وہ خیر لکم، کہ یہ بخیلی اور کنجوسی ان کے لیے بہتر ہے۔ بھائی جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے یہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا دماغ بہت چلتا ہے، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت محنتی ہوں، اس لیے میں نے ترقی کی ہے، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرے دماغ کا کمال ہے نہ میری محنت کا کمال ہے، صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے میرا کاروبار چل رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد اور اللہ کا فضل آج اٹھ جائے تو جمایا کاروبار سیکنڈوں کے اندر برباد ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہوتی ہیں نا، ایک سیکنڈ میں ایک جھٹکے میں ویران ہو جاتی ہے۔
بالکل کنگال روڈ پر آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خیال نہ کریں، گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بخل کرنا، کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل اور کنجوسی ان کے لیے بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب توق بنا کر کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اس چیز کو جس کے بارے میں وہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جن جن چیزوں کے بارے میں بخیلی کرتے تھے ان سب کو ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توق بنا کر کے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔